حضرت نوح علیہ السلام اور بت پرستی کی ابتدا۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ محمد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار ان کی عبادت کرتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا، اگر ہم نے ان کی تصویریں بنا لیں تو اس سے ہماری عبادت میں زیادہ ذوق اور شوق ہوگا۔ سو انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ جب وہ فوت ہو گئے اور ان کی دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے آباؤ اجداد ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے اور اسی سبب سے ان پر بارش ہوتی تھی، سو انہوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اور امام ابن ابی حاتم نے عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ود ان میں سب سے زیادہ نیک تھے۔ یہ بتوں کے 5 نام ہیں۔ امام ابن حاتم نے باقر سے روایت کیا ہے کہ ود ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر کے گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کی آہ و بکا دیکھی تو وہ ایک انسان کی ایک صورت بنا دوں، اس نے کہا، تم اپنی مجالس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ انہوں نے اس پر اتفاق کیا۔ اس نے ود کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، تم میں سے ہر ایک کے گھر میں ود کا ایک مجسمہ بت بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں ود کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس کو مان لیا، پھر ہر گھر میں ود کا ایک بت بنا کر رکھ دیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد جو نسلیں آئیں وہ یہ بھول گئیں کہ ود ایک انسان تھا، وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بت کی پرستش شروع کر دی۔ سو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی اس کا نام ود نام کا وہ بت تھا۔ یہ بات تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3376 اور 75 پر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ بت جس کی وہ عبادت کرتے تھے اصل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ تھا جس کی انہوں نے تصویر اور اس کا مجسمہ بنا لیا تھا۔ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا جس کا نام ماریا تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان میں کوئی نیک شخص مر جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں رکھ دیتے تھے۔ یہ لوگ اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف اور حدیث نمبر 427 ہے۔ غرض یہ کہ جب زمین میں بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت دیتے تھے اور ان کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بزرگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تمام عالم پر خاص بزرگی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔
یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی 33 نمبر آیت ہے۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر بزرگی دی۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان فضیلت یافتہ اور بزرگ شخصوں کا ذکر فرمایا ہے جن کی اتباع کرنا واجب ہے اور جن کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ تمام انسانوں کی آپ اصل ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کیونکہ آپ علیہ السلام آدم اصغر ہیں اور دنیا میں رہنے والے تمام انسان انہی کی اصل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلتوں میں یہ دعا ہے کہ زمین پر وہ پہلے تشریعی نبی ہیں۔ بیٹوں، بہنوں، پھپھیوں، خالاؤں اور دیگر تمام ذی ارحام کے ساتھ نکاح کی ترحیم کا حکم سب سے پہلے ان پر نازل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد روئے زمین کے تمام انسانوں کے وہی آپ ایک ہی والد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ عمر بھر آپ نے روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ سے روایت ہے حضرت نوح علیہ السلام نے عید الفطر و عید الاضحیٰ کے علاوہ عمر بھر روزے رکھے اور اس پر آپ علیہ السلام نے دوام فرمایا یعنی ہمیشگی اختیار کی۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں کے علاوہ باقی تمام عمر بھر روزہ رکھا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی کتاب الصیام باب ما جاء فی الصیام نوح علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 547 اور رقم الحدیث حدیث نمبر 1714۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے تمام عمر روزہ رکھا سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے آدھی عمر کا روزہ رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینہ میں 3 دن روزہ رکھتے۔ ایک زمانہ آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور ایک زمانہ افطار کیا۔ حدیث شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388 حدیث نمبر 3846۔